ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی طرف سے آج کا چھٹا سوال آیا۔ آپ کا سوال کچھ یوں ہے کہ کیا پیدل حج کو جانے کا کیا حکم ہے، یعنی پیدل حج کے لیے جانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا جواب حاضر ہے۔ پیدل حج کے لیے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج پیدل کرنا۔ ایک ہے پیدل حج کے لیے جانا، یعنی اپنے گھر سے بیت اللہ شریف پیدل جانا۔ دوسرا معاملہ ہے حج پیدل کرنا، یعنی بیت اللہ شریف سے منی کے لیے پیدل جانا، وہاں سے پھر عرفات اور مزدلفہ کے لیے پیدل جانا، پھر وہاں سے یعنی عرفات سے مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے منی آئے، منی سے مکہ مکرمہ۔ تو یہ جو حج کے ارکان ہیں ان کو پیدل کرنا، پیدل ہی پیدل ان کی ادائیگی۔ تو حج پیدل کرنا، اس کی فضیلت حدیثوں میں وارد ہوئی ہے، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب جو حج کے تعلق سے ہے، انوار البشارہ، اس میں پیدل حج کے ثواب کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر قدم پر کئی کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ خاص طور سے انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ طواف قدوم کے بعد مکہ مکرمہ سے منی پیدل جائے تو بہت نیکیاں ملتی ہیں، اس کی فضیلت وارد ہے۔ رہی دوسری صورت کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے پیدل سفر کرتا ہوا بیت اللہ شریف جائے اور پھر وہاں سے حج شروع کرے، تو یہ پیدل چلنا کسی بھی اعتبار سے عبادت نہیں ہے۔ پیدل چلنا اپنی ذاتی طور پر اپنے مفہوم کے اندر عبادت کا کوئی معنی یا مطلب نہیں رکھتا۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی وارد ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان کو مشقت میں ڈال دے اور وہ پیدل جائے حج کے لیے۔ تو ایک موقع پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا ایک بندے کو کہ لوگ اسے پیدل لے جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ کیوں ایسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے نظر مانی ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نظر سے بے نیاز ہے۔ تو اپنے گھر سے پیدل مکہ مکرمہ جانا حج کے لیے تو زاد اور راحلہ یہ شرط وجوب ہے کہ بندے کے پاس اخراجات کے پیسے ہوں اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے سواری کا انتظام ہو، تبھی جا کر کے حج فرض ہوتا ہے۔ اگر یہ سہولت نہیں ہے تو حج فرض بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی مسلمان پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ پیدل جائے اور حج کرے، لیکن کوئی اگر پیدل جاتا ہی ہے تو اس کا حج ہو جائے گا، اور اگر اس کی نیت خیر ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، بہی معنی کہ وہ عبادت بہتر مانی جاتی ہے جس میں مشقت ہو۔ لیکن یہ معاملہ اس پر منحصر ہے کہ اس کے اپنے مکان سے مکہ مکرمہ کتنی دوری پر ہے۔ اگر اتنی دوری پر ہے کہ اتنی دور تک پیدل جانا اس کے لیے جان جوکھم کا کام ہے، وہ مشقت میں پڑ سکتا ہے، بھوک کا شکار ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، تو پھر اس طرح پیدل جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ اہلاک نفس ہے، اپنے جان کو وبال میں ڈالنا ہے، اور اس کی اجازت شرع نہیں دیتی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔